نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابا جنت پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ ماہ ذی الحج کی آمد ہے، سو اسی نسبت سے ماہ ذی الحج کے فضائل، اس میں کی جانے والی عبادات، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے پسندیدگی اور اجر و ثواب، آج کی نشست اس حوالے سے ہوگی۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے اس رات کی جو گزر جاتی ہے، هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا یہ قسمیں سمجھ رکھنے والوں کے لیے کافی نہیں ہیں؟ سادہ بات یہ سمجھ لیں، رب قدوس قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی کسی چیز کا تذکرہ قسم کے ساتھ کرتا ہے، اس کا مقصود مخاطب کے لیے اس بات کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہوتا ہے، ورنہ اسے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کی حاجت نہیں ہے، قسم کی حاجت اسے نہیں ہے۔ مگر ہم اہل ایمان یا سامعین میں، مخاطبین میں کوئی بھی ہو، اس کے سامنے بیان کی جانے والی اس قسم اور جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے
مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس شے کا، اس چیز کا مقام و مرتبہ آ جائے کہ وہ رب قدوس خالق ہو کر اس کی قسم کھاتا ہے تو وہ کوئی عام شے نہیں ہو سکتی۔ والفجر سے مراد تو صبح کی نماز فجر ہے، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں سے مراد دو اقوال ہیں۔ ایک قول ہے ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک، اور دوسری تعبیر جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ ماہ محرم الحرام، اس کی پہلی 10 راتیں۔ باقی کسی بات کو موضوع میں نہیں لا رہا، ہمارا تذکرہ آج ماہ ذی الحج کی نسبت ہے، اور رب قدوس ولیال عشر ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ 10 راتیں بارگاہ ربوبیت میں ایسی خاص ہیں کہ ان 10 راتوں جیسی راتیں اور پورے سال میں نہیں ہیں اور نہیں ہیں۔ تو یہاں لیال عشر 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اب جب راتوں کی قسم کھائی تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اسلامی سال، ہجری سال، اس کا آغاز مغرب کے وقت سے ہو جاتا ہے، آنے والی صبح اس میں شامل ہوتی ہے۔ لیال عشر کی بات ہوگی تو ماہ ذی الحج کی 10 راتیں اور 10 دن، یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک، یہ سارے دن اور رات ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی قسم کھا رہا ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسبت جو چیز ارشاد فرماتے ہیں انتہائی خاص ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والفجر ولیال عشر سے اضحیٰ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ بات ایک ہی ہے۔ اور والشفع والوتر، اس کی نسبت یہ فرمایا گیا ہر جفت کی قسم اور ہر پاک کی قسم۔ جفت سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ذہن نشین کر لیں، ہر چیز کے جوڑے ہیں، ہر شے کے جوڑے ہیں اور وہ جفت ہیں۔ اور جب بات پاک کی ہوگی تو وہ رب قدوس کی اپنی ذات ہے، وہ رب قدوس کی اپنی ذات ہے کہ وہ واحد ہے، یکتا ہے، اور اسے واحد و یکتا ماننا اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ شیخ ابو البرکات وہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ماہ ذی الحج کے پہلے عشرہ میں رونما ہونے والے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے عشرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی،
اور انہیں اپنی رحمت سے نوازا، اس وقت وہ عرفہ میں، میدان عرفات میں تھے، اور عرفہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اس خطا کا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس خطا کا اعتراف کیا تھا۔ اور اسی عشرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست اور خلیل بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال مہمانوں کے لیے وقف کر دیا، اپنی جان آتش نمرود کے لیے دے دی، اور اپنا صاحبزادہ بڑھاپے کا سہارا اسماعیل علیہ السلام انہیں قربانی کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا، قربانی کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل علی اللہ اپنے کمال کو پہنچا، اور یہی وہ عشرہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائی تھی، تو اللہ کا وہ گھر اسی عشرہ میں بنا۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، یہی وہ عشرہ ہے جس میں داؤد علیہ السلام کی لغزش پر ان کی معافی ہو گئی، یہی وہ عشرہ ہے جس میں لیلۃ المباحات ہے۔ اور روایت ہے، ایک روایت اگرچہ معروف ترین روایت نزول قرآن کی نسبت لیلۃ القدر ہے، مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا اسی عشرہ میں ہوئی تھی، اس کے نزول کا آغاز اسی عشرہ میں ہوا تھا، اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں بیعت رضوان ہوئی، جب 1400-1500 صحابہ بیت اللہ کی زیارت کے قصد سے نکلے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بیت کو اس یبایعونک تحت الشجرہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اصحاب درخت کے نیچے آپ کے دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے، اور یہ بیعت فقط رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ وہ بیعت رضوان وہ بھی اسی عشرہ میں ہوئی تھی، اور یہی وہ عشرہ ہے جس میں ترویہ ہے، جس میں یوم عرفہ ہے، جس میں یوم النحر اور حج اکبر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان مبارک ہے، تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان مبارک ہے، اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحج ہے، عزت والا مہینہ ماہ ذی الحج ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ذی الحج کے 10 دن ہیں، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیا ان دنوں کے عمل کے برابر راہ خدا میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، البتہ اس شخص کی بزرگی کے برابر ہے
کہ جس نے اپنا منہ خاک آلود کیا، یعنی وہ جہاد کے لیے نکلا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا کرتا شہید ہو گیا، تو اس کے مرتبہ شہادت نے اس کے لیے اس دن کو افضل بنا دیا، زیادہ بابرکت بنا دیا۔ بصورت دیگر جہاد کے لیے نکلنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ذی الحج کے عشرہ سے افضل نہیں ہے۔ اور حضرت عطا بن ابی ریاح، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، اس عشرہ ذی الحج میں روزے رکھنے کی نسبت سے آپ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو گانے سننے کا بڑا شوقین تھا، گانے سنا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آتا وہ روزہ رکھ لیتا تھا، وہ روزہ رکھ لیتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس عمل کی خبر ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلا لیا، وہ شخص حاضر ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کے دن ہیں اور عبادت کے دن ہیں، میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے ان حج میں شریک ہونے والوں کی دعاؤں میں شریک فرما دے۔ جو لوگ حج پہ گئے، حج کے موقع پر دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے ان کی دعاؤں میں شریک کر دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے بدلے تجھے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ قربانی کے لیے حرم کعبہ میں 100 اونٹ بیچنے کا ثواب ملے گا، اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے بیچنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے عشرہ ذی الحج۔ اور پھر ترویہ کی بات کریں، یعنی 8 ذی الحج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترویہ کے دن روزہ دار کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، 1000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بیچنے کا ثواب ہے، اور 1000 گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے بیچنے کا ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھے، جس دن حج ہوتا ہے، حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، ارشاد فرمایا اور عرفہ کے دن جو روزہ رکھے تو اس کے بدلے 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، 2000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بیچنے کا ثواب، اور 2000 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب، کہ جہاد کے لیے اس پر سوار ہو کے جائے۔ آقا نے فرمایا اور سال بھر کے مزید روزوں کا ثواب اسے ادا کیا جائے گا، مزید روزوں کا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، حضرت جبیر سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق میں کسی دن نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ کو ہر ایک دن میں نیک کام کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ایام تشریق وہ ایام جن میں تکبیرات کہی جاتی ہیں، 9 ذی الحج کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ یہی ایام تشریق ہے۔
اور ان ایام میں کوئی نیکی کی جائے، کوئی نیکی کی جائے، ان ایام کے سوا باقی دنوں میں جو نیکی کی جائے اس سے کہیں زیادہ ایام تشریق میں کی گئی نیکی جو اللہ کو محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس سے بہتر نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس سے بہتر نہیں ہے۔ فرمایا ہاں، جو شخص راہ خدا میں اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا، گویا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، تو اس کی نیکی اس سے بہتر ہے، اس کے سوا کوئی نیکی اس سے بہتر نہیں ہے جو ایام تشریق میں کی جائے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمل کبھی ترک نہیں فرمائے، کبھی نہیں چھوڑے۔ پہلا کیا ہے؟ 10 ذی الحج کے روزے، 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزے، کیونکہ 10 ذی الحج عید ہے، عید کا روزہ نہیں، اس کے روزے آقا علیہ السلام نے کبھی ترک نہیں کیے۔ عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہود بھی رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کی مخالفت کرو، 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھو۔ پھر ایام 20 چاند کے 13، 14 اور 15 تاریخ ان دنوں کے روزے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت جو سنت موقدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کبھی انہیں ترک نہیں فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی یوم عبادت کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب اور پسند نہیں جتنی 10 ذی الحج کے ایام کی عبادت محبوب ہے۔ جتنی 10 ذی الحج ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور کسی دنوں کی عبادت اس کو اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ فرمایا ذی الحج کے 10 میں 1 دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں 1 رات کی نماز کا ثواب 1 سال کی نمازوں کے برابر ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے ماہ ذی الحج کے 10 دن کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب لکھے گا۔ اور حضرت سعید بن جبیر وہ فرماتے ہیں کہ ذی الحج کی 10 راتوں میں تم اپنا چراغ نہ بجھاؤ، تم اپنا چراغ نہ بجھاؤ۔ اس کا مقصد یہ ہے بیدار رہو، آنکھیں بند نہ کرو، اور یہ 10 راتیں اللہ کے حضور اپنی بندگی کا نذرانہ پیش کرنے کو گزارو۔ اور شاید حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بھی ان 10 راتوں میں قیام کرتے اور اپنے خادمین کو بھی یہ حکم دیتے کہ ان راتوں میں شب بیداری کیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے 10 ذی الحج کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے کی سی عبادت کی، اور جس نے 10 ذی الحج کو روزہ رکھا تو گویا اس نے پورے سال عبادت کی، پورے سال عبادت کی۔ اب ایک روایت اور دے کے
بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عشرہ ذی الحج آ جائے تو عبادت کی کوشش کرو۔ ذی الحج کے عشرہ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا کی ہے، اس عشرہ کی راتوں کو بھی وہی عزت دی ہے جو اس کے دنوں کو حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص اس عشرہ کی کسی رات کے آخری تہائی حصہ میں، توجہ سن لیں، کوئی شخص اس عشرہ کے کسی رات کے آخری تہائی حصہ میں 4 رکعتیں نفل پڑھے، فرمایا اسے حج بیت اللہ اور روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا ثواب ملے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور پھر نماز کی ترکیب بیان کی، کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس 1 مرتبہ، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ اب یہ میں عرض کر دوں، حدیث کے الفاظ تو یہ آگے، مگر ہمیں یہ لحاظ رکھنا ہے کہ ترتیب آیات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس، یہ پڑھنا ہے۔ جب سلام پھیر لیا تو پھر دعا کرنا ہے، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان اللہ رب العبادۃ والبلاد، والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا، ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ آپ فرماتے ہیں اس دعا کے پڑھنے کے بعد وہ جو دعا کرے گا وہ قبول کی جائے گی، جو دعا کرے گا وہ قبول کی جائے گی۔ اور ایسی نماز اگر عشرہ کی ہر رات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فردوس اعلیٰ میں جگہ دے گا۔ فردوس جنت کا نام ہے، جنت الفردوس، جو جنتوں میں اعلیٰ ترین جنت ہے، اس میں بھی اعلیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا اب نئے سرے سے عمل شروع کرو، جو پہلے کیا جو گناہ تھے وہ سارے کے سارے عفو کے پانی سے دھل گئے، وہ ختم ہو گئے، اب نئے سرے سے عمل کرو، تیرا نامہ اعمال صاف ہو گیا۔ حاضرین محترم، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عرفہ کے دن روزہ رکھے، یعنی 9 ذی الحج، اور عرفہ کی رات کو بھی نماز پڑھے اور یہی دعا کرے اور اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ تضرع و زاری کرے، یعنی خشوع و خضوع کرے، آہوزاری کرے، روئے، اپنی بندگی پیش کرے، اپنی عاجزی، اپنی بےکسی، اپنی بے بسی اور اپنی بندگی کو اللہ کے حضور پیش کر کے اس کے حضور دعا کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کو بخش دیا اور اسے حاجیوں میں شامل کر دیا۔ فرشتے اللہ کی اس عطا سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور بندے کو بشارت دیتے ہیں کہ اے بندہ خدا، تیری آج کی رات کی آہوزاری اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی ہے کہ وہ تجھ سے خوش ہو گیا ہے، اور اس نے تیرے لیے معافی کا اعلان کر دیا اور تیرے لیے حاجیوں میں شامل ہونا لکھ دیا۔ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ عشرہ ذی الحج آ رہا ہے، آ رہا ہے، ممکن ہے 1 دن نہیں تو 2 دن۔ مقصود یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت نے جن دنوں کو، جن راتوں کو فضیلت عطا کی ہے، برکت عطا کی ہے، عزت
اور عظمت عطا کی ہے، ہم ان راتوں کی قدر کو جانیں، ان دنوں کی قدر کو جانیں، اور وہ سودے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے بنا رکھے ہیں، ہماری مغفرت کے لیے بنا رکھے ہیں، ہماری بلندی درجات کے لیے بنا رکھے ہیں، ہماری معافی کے لیے بنا رکھے ہیں، ہم اس بازار میں آئیں اور اپنا آپ پیش کریں کہ مولا تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے حضور حاضر ہو گئے، ہماری بندگی کو قبول فرما لے۔ تو وہ رب قدوس ایسا عطا فرمانے والا ہے، کسی کی بندگی کو رد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم رب تعالیٰ کی بندگی اس طرح کرنے والے ہوں کہ جس سے ہمارا مولا، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا